ذی الحجہ کی پہلی شب اور پہلی ہی مقدس شب، اس شب نے ثابت کر دیا ہے کہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں۔ بسم اللہ سے آج کی شب نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر جوڑا عرش پہ نہیں بنتا، وہی جوڑا عرش پہ بنتا ہے جو عرش پہ رہتا ہے۔ ہر جوڑا نہیں، یہ قطعاً یہ غلط ایک مثال دی جاتی ہے کہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں۔ اگر ہم جیسے گنہگاروں کے جوڑے بھی عرشوں پہ بنے تو پھر اگر یہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں تو پھر طلاق فرشوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے، وہ اس لیے بنا ہے کہ وہ رہتا ہی عرش پہ تھا۔ دو منفرد سی معراجیں ہیں رسول کی، ویسے تو کئی معراجیں ہیں رسول کی، علماء نے ہر معراج پہ بڑی بڑی شرح لکھی ہے، کسی نے 120 تعداد لکھی، کسی نے 122 تعداد لکھی۔ اتنی دفعہ رسول عرش پہ گئے اور معراج، لیکن دو منفرد سی معراجیں ہیں۔ ایک ایسی معراج ہے جس میں سیدہ دی گئی ہے، اور ایک ایسی معراج ہے جس میں سیدہ مانگی گئی ہے۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، سیدہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک معراج پہ کہا گیا اِنَّ آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، میں تجھے زہرہ عطا کروں گا۔ اور یہ واحد عقد ہے جو عرش پہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے جلیل القدر معصومین گزرے ہیں، ایک بھی عقد عرش پہ نہیں ہوا، کوئی نکاح عرش پہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ سید الانبیاء کا نکاح پہ فرش پہ پڑھا گیا۔ ایک ہی نکاح ہے جو عرش پہ ہوا ہے۔ اگر اہل ملتان مجھے کہیں کہ اس میں دنیا کو کوئی مثال اور کسی دلیل سے ثابت کر، کیا نص ہے کہ علی اور زہرا کا نکاح عرش پہ پڑھا گیا ہے؟ نکاح ہوتا ہی دلہن کے گھر ہے۔ تو بیٹھا ہے جو آج کی رات یہ جشن سن سکے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا، علمدار صاحب نکاح بنتا ہی نہیں تھا، زمین پہ ہوتا کیسے؟ زمین تراب ہے، علی ابو تراب۔ یہ نکاح ہوا ہی عرش پہ، اسے پڑھا ہی خود رحمان نے۔ یہ واحد عقد ہے جسے خود رحمان نے پڑھا ہے۔ حضرت آدم کا عقد بھی خدا نے خود نہیں پڑھا، آدم اور حوا کی تزویج ہوئی ہے، خدا نے خود عقد نہیں پڑھا۔ ایک نور ظاہر ہوا جس نے آدم کے عقد کے سیغے پڑھنے شروع کیے۔ آدم و حوا کا عقد پڑھا گیا۔ کتابیں چاہو گے ممبر پہ ڈھیر کروں گا، دو برابر کے گواہ کھڑے ہو گئے۔ ایک حوا کی طرف سے آ رہا ہے، ایک آدم کی طرف سے آ رہا ہے۔ آواز آئی آدم حق مہر کیا دے گا؟ اس نے کہا ہاتھ سے کیا کچھ نہیں، کمایا کچھ بھی نہیں، زمین پہ بھیجے گا، جو کہہ دے گا وہ دے دوں گا۔ فرمائے وہ تو غیر معجل ہے۔ جو اہل زبان تشریف فرمائے ہیں، معجل کون سا ہے؟ جو موقع پہ ادا کرے گا وہ کون سا کہے گا میرے مالک میرے پاس کچھ ہوتا میں موقع پہ ادا کر دیتا، سارا غیر معجل رہنے دے۔ فرمایا سارا غیر معجل رہنے دوں گا تو پھر اصول بن جائے گا کہ نکاح میں حق مہر ہو گئی غیر معجل، تمہیں کچھ موقع پہ ادا کرنا پڑے گا۔ فرمایا کیا موقع پہ ادا کرو؟ فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے مالک کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا 5 دفعہ ان پہ درود پڑھ دے، میں حق مہر معجل۔ جو تیرے نکاح کے لیے بڑے ہیں ان پہ درود پڑھ دے، ان پہ درود پڑھ دے، ان پہ درود پڑھ دے۔ آدم اور حوا کے نکاح پہ حق مہر آل محمد پہ درود کی شرط رکھی گئی تھی، 5 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھا۔ خدا نے فرمایا اب حوا
हव्वा तुझ पे हलाल हो गई है, क्योंकि तूने हक में हर मौके पे अदा कर दिया है। इसलिए ये दरूद आदम और हव्वा की नस्ल पे माँ की तरफ से भी कर्ज है, बाप की तरफ से भी कर्ज है। जो दरूद पढ़ता है वो आदम का हलाली बेटा है, जो दरूद काट देता है ये आदम का हरामी बेटा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सर। मौला हुसैन इज्जत है। जो हलाली होगा वो दरूद पढ़ेगा, वो दरूद पढ़ के साबित करता है कि मैं नस्ल आदम हूं। ये दरूद पढ़ के वो आले मोहम्मद पे एहसान नहीं कर रहा, माँ बाप का कर्जा उतार रहा है। लेकिन हजरत आदम का अक़्द भी खुदा ने खुद नहीं पढ़ा, सैयदा का अक़्द खुद खुदा ने पढ़ा। क्या कहना सैयदा तेरे अक़्द के, क्योंकि आज की शब बड़ी मुक़द्दस सी शब है, बड़ी पाकीज़ा सी शब है, बड़ी मुतबर्रक सी शब है। इस मुतबर्रक शब के पूरे का पूरा फैज़ हासिल करते हैं जी। बिस्मिल्लाह जी, सबको मुबारक हो, खुद वक्त के इमाम को मुबारक हो। हम सारे अपनी ज़ुबान से अपनी कम इल्मी की बुनियाद पे अपने छोटे से अकीदे पे बारगाह के इमामत में थोड़े से अल्फाज पेश करते हैं, वो कबूल कर लेंगे तो हमारे लिए यही मुबारक हो जाएगी। खुदा ने जिसे सैयदा के दरवाजे पे रिश्ते के लिए भेजा था, वो कोई ज़मीन से कोई मर्द नहीं चुना था। खुदा ने कहा कि मुझे दरवाज़ा अमीर अल मोमिनीन पे किसी को भेजना है, ताकि पता चले ये खबर फर्श से नहीं आई, ये खबर अर्श से आई, ये खबर आसमान से आई है, मुझे किसी को भेजना है। खुदा ने इतना कहा तो सूरज ने कहा मेरे मालिक हुक्म कर, मैं अली के दरवाजे पे जाऊं। फरमाया आज रिश्ते की बात है, जलने वाले का कोई काम नहीं। क्या कहने मुल्तान वालों, तुम्हारे अकीदे को सलाम। जलने वाले का क्या काम है? चांद आगे बढ़ा, मेरे मालिक मुझे भेज दे। फरमाया तू कहाँ जाएगा? फरमाया मैं अली के दरवाजे पे जाकर रिश्ते का पैगाम लेके जाऊं। फरमाया जरूर भेज देता, तेरी चांदनी भी बड़ी ठंडी है, चेहरा भी बड़ा हसीन है, लेकिन तेरे चेहरे पे आज दाग है। मुझे कोई बेदाग चाहिए, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ज़हरा के दरवाजे पे जाए। कभी कोई तारा उठता है, कभी कोई सितारा उठता है, या ज़ोहरा सितारा आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता हुआ अर्श परवरदिगार का तवाफ कर रहा था। ज़ोहरा सितारे का मुकद्दर जा गया, खुदा ने इस्म दे दिया। ज़ोहरा सितारा अर्श से चला, दरवाज़ा अमीर अल मोमिनीन की तरफ बढ़ा। इधर सैयदा ने निगाह की, अर्श आता हुआ दरवाज़ा देखा। तारे को देखते ज़हरा ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयदा तस्बीह इलाहिया में मशगूल थी। यह तारा अमीर अल मोमिनीन की छत पे आके रुका, उसने अली के घर का तवाफ करना शुरू कर दिया। ज़हरा की आवाज़ आई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर तारा अली के दरवाजे में गिर गया, आवाज़ आई सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आओ इस मुकद्दस शब पे अहले मुल्तान तारे के दरवाजे पे जाके तखय्युल से पूछते हैं, ज़ोहरा सितारा जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया था, तू अर्श से आया था, तू सीधा अली के दरवाजे पे आता, तूने अली की छत का तवाफ क्यों किया? ज़ोहरा सितारे की आवाज आई, अगर मैं सीधा अली के दरवाजे पे गिर जाता, 14वीं सदी का मौलवी भोंक देता, टूटा था गिर गया, टूटा था गिर गया, टूटा था गिर गया। मैंने तवाफ करके बताया, टूटा हुआ नहीं आया, भेजा हुआ। टूट के नहीं गिरा। टूटा हुआ नहीं आया, बिस्मिल्लाह सर, भेजा हुआ आया, टूट के नहीं गिरा, तवाफ करके गिरा। और ये अली के दरवाजे पे अहले जुबान से अब दाद लेने लगा, सैयदान शाह जी, अलमदार शाह जी, ये अली के दरवाजे पे फिर ऐसा गरूब हुआ कि इसे तलू की आरज़ू ही नहीं रही। जो वैसे भी इनके दरवाजे पे आके रुक जाए ना,
پھر وہ رک ہی جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ کا بھیجا ہوا تارا ہر دروازے پہ جا کے رک جاتا ہے؟ اور پھر خدا نے قرآن میں اس تارے کی قسم کھا دی، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے قسم ہے اس ستارے کے واقع ہونے کی، اس کے سجدے میں گرنے کی، اس کے نازل ہونے کی۔ اور ستارہ جب بھی آیا ہے یہ انہی کے دروازے پہ آیا ہے۔ بس یہی وہ ستارہ ہے جو لوگوں کے مقدر میں بن کے چمکتا ہے۔ میرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، شہنشاہ سے پوچھا گیا، میرے مالک آپ کی جدہ معصومہ کا عقد خدا نے پروردگار نے عرش پہ کیوں پڑھا؟ کیوں پڑھا گیا؟ امام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ جاری کیا، اتنا بہترین خطبہ ہے کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ کعبے کی پیشانی پہ لکھنے چاہیے۔ امام نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری جدہ کیا ہے؟ اصلی اسلم سلام علی عبد الصالح، یہ وہ ہے جس پہ میں ممبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں اور مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ سلام علی عبد الصالح، میں اسے ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے خالق کو سلام کرتا ہے۔ اب میری مجبوری بن گئی ہے، واللہ بخدا میری شاہ جی مجبوری بن گئی ہے کہ اب میں اس میں اپنی خطابت کے لفظ ڈال ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں اپنے جملے نہیں ڈالے جاتے۔ اب کیونکہ میں نے بادشاہ کا خطبہ شروع کر دیا، اب اس میں اپنی خطابت کیا ڈالوں جب سامنے بول ہی نہج البلاغہ کا بیٹا رہا؟ میں لفظ تبدیل کیسے کر سکتا ہوں؟ قرآن تبدیل نہیں ہوتا، قرآن تلاوت ہوتا ہے۔ میں لفظ ارسال کرتا رہوں گا، جہاں جہاں جس کا حق بنتا ہے مجھے اسے جگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ وصول کرتا رہے گا۔ فرمایا میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے سانے کو سلام کرتا ہے۔ امام الصحیفۃ العصمۃ والعصمۃ الطہارۃ، میری دادی عصمت کا صحیفہ ہے۔ اور میری گزارش ہے اپنے اور بیگانے مولویوں سے، صحیفے نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے۔ امام کا اگلا جملہ سننا اور عقیدے کو آج کی رات یوں سکون ہوگا۔ امام نے فرمایا میری دادی وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ طاہر کو پاک نہیں کرتی، طہارت کو پاک کرتی ہے۔ مطہرات تو کئی ہیں نا جی، پانی مطہرات میں سے، پانی پاک کر دیتا ہے، زمین کی رگڑ پاک کر سکتی ہے، سورج کی روشنی پاک کر دیتی ہے، آگ کی تپش پاک کر دیتی ہے۔ فرمایا نہیں، مطہرات تو عام سے مل جاتی ہے، مٹی پاک کر دیتی ہے۔ فرمایا یہ طاہر کو پاک نہیں کرتی، یہ طہارت کو پاک کرتی ہے۔ امام نے جملہ کہا، سائل کا جسم تھر تھر کانپا۔ امام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میری جدہ کی عزت کو؟ جبریل و مسکین و جنابہا ومیکائیل و سائل بابہا واسرافیل و عبد و ترابہا واسرائیل و عدو و اصحابہا، جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو۔ کہاں جا کے پڑھیں؟ کس پبلک میں جا کے پڑھیں؟ کہاں جا کے یہ عرفانیات سنائیں؟ فرمایا جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو۔ مسکین کہتے ہیں کمتر، مسکین کہتے ہیں حقیر، مسکین کہتے ہیں محتاج کو، مسکین کہتے ہیں چھوٹے کو۔ امام فرماتے جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو۔ مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو جبریل کا عہدہ کیا ہے؟ سید الملائکہ، افضل الملائکہ، استاد الملائکہ، جو عرش پہ سب سے آگے بیٹھتا ہے، زہرا کے دروازے پہ سب سے پیچھے۔ جبریل و مسکین۔ مالک حسین عزت جبریل و مسکین و جناب ومیکائیل و سائل بابہا، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہو۔ یہ نام ان فرشتوں کے ہیں جو آپ نے سنے ہیں۔ میکائیل اللہ کا فرشتہ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یہ رزق بانٹتا ہے، اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے، اور صرف انسانوں کو نہیں دیتا،
یہ سرا سے سریا تک جہاں جہاں بھی اللہ کی مخلوق سانس لے رہی ہے، رزق پہنچانے کی ذمہ داری میکائیل کی ہے۔ خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں پیمانہ ہے، تو نے کائنات کے ذرے ذرے کو اس کے حصے کا رزق پہنچانا ہے۔ آج کی رات بھی آپ کے دل میں یہ بات اثر نہیں کرے گی۔ خدا کہتا ہے کہ میکائیل پوری کائناتوں کو بانٹتا ہے۔ امام فرماتے ہیں میری دادی سے مانگتا ہے۔ میکائیل و سائل اور بابل، بسم اللہ۔ میکائیل و سائل، میکائیل ان کے دروازے کا، اسرائیل و عدو اصحابہا، اسرائیل ملک الموت، اس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن۔ زہرا کے دشمن کا دشمن اسرائیل نہیں، زہرا کے دشمن کا دشمن خود خدا ہے۔ حجاب کا انکار ذات کا انکار ہے۔ سیدہ اللہ کا حجاب ہے۔ فرمایا اسرائیل اس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن ہے۔ اسرافیل و عبد و ترابیا، 2 یا 3 لائنیں میں نے شرح کی ہے، یہ چوتھی لائن پہ میں معذرت چاہوں گا، میں شرح نہیں کروں گا۔ میں شرح کروں گا تو پھر میرا خیال ہے کہ میں ملتان میں دوبارہ پڑھ نہیں سکوں گا، تو اہل عرفان سے جا کے اس کی شرح پوچھ لینا۔ امام فرماتے اسرافیل اس کی مٹی کا عبد ہے۔ مالک حسین عزت ہے۔ کون سی سیدہ پڑھی ہے لوگوں نے ابھی؟ کون سی سیدہ پڑھ رہے ہو؟ بچوں کو کون سی زہرا سنا رہے ہو؟ ایک چکی پیسنے والی خاتون سنا رہے ہو؟ کیا عظمت سیدہ بچوں کو دی جا رہی ہے؟ ممبر کی علمی غربت ہے، تم نے فضیلت سیدہ پڑھی ہوتی تو آج ملعون نہ پیدا ہوتے۔ معاذ اللہ سما معاذ اللہ چکی پیسا کرتی تھی، معاذ اللہ سما معاذ اللہ غربت کے علاوہ خود شیعوں نے لکھ دیا۔ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا؟ ایک مشکیزہ، ایک مٹکا، ایک چٹائی۔ تیرے جیسے کمی کی جرت کیا ہے زہرا کے جہیز پہ نظر آ لے؟ تو کن چیزوں کا موازنہ کر رہا ہے سیدہ سے؟ کیا لے کے گئی سیدہ؟ واجب تھا رسول پہ، واجب تھا سیدہ کا عقد علی سے کرنا۔ یہ رشتہ داری کی بنیاد پر رشتہ نہیں ہوا۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ چچا کا بیٹا ہے، بھائی ہے، اچھے تعلقات ہے، رشتہ کر لیتے، نہیں۔ میں سنی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ بندے سیدہ کے رسول کے دروازے پہ آئے تھے سیدہ کی نسبت کے لیے۔ رسول کا ایک جواب تو میں سنی کتابوں سے ثابت کروں گا۔ رسول کا کس لیے آئے ہو؟ فرمایا سیدہ سے نسبت چاہتے ہیں۔ رسول کے تیور بدلے۔ اب یہ جو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، یہ جملہ تمہیں جھنجھوڑ دے گا۔ رسول نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ اس کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ سیدہ کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ اب آگے سے جو جواب دیا انہوں نے وہ جواب سننا۔ انہوں نے کہا تجھے سورج پلٹانے کا اختیار ہے، چاند 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھوانے کا اختیار ہے، درختوں کو چلانے کا اختیار ہے،
فرشتوں کو دروازے پہ کھڑا کرنے کا اختیار ہے، اور بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں۔ ملتان والوں اتنی قیمت دینا جتنی بنتی ہے۔ رسول نے کہا بدبختوں، بیٹی مسلمان ہوتی رشتہ کسی مسلمان کو دے دیتا، معصوم میں نہیں بناتا، وہ بناتا۔ اختیار عصمت مولا حسین مسلمان نہیں ہے، بیٹی معصومہ ہے، عصمت کے قوانین وہ بناتا ہے۔ میرے نویں شہنشاہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا کو 2 معراجیں ہوئی، ایسی جس کا تعلق فقط سیدہ سے تھا۔ مولا وہ کب فرمایا؟ پہلے جب خدا نے سیدہ کو عطا کرنے کے لیے ہمارے نانا کو عرش میں بلایا، اور بغیر جبریل کے وسیلے کے خدا نے بالکل پردہ وحدت کے قریب کھڑا کر کے کہا انا آتینا۔ تحقیق ہم تمہیں کوثر عطا کرنے والے۔ معصوم نے فرمایا کہ نزل القرآنین جدنا، میرے نانا پہ 2 قرآن نازل ہوئے تھے۔ مولا کون سے؟ فرمایا ایک قرآن وہ جو پڑھا جاتا ہے جو کتاب کی صورت میں، دوسرا قرآن وہ جو اس قرآن کے اندر چھپا ہے عصمت کی صورت میں، جس سے مراد میری دادی زہرا ہے۔ فرمایا پہلا قرآن بالکل عرفانی باتیں، بالکل داد سے بے نیاز باتیں۔ فرمایا پہلا قرآن جبریل کے ذریعے سے آیا۔ میری جدہ سیدہ وہ قرآن ہے جس میں خدا نے جبریل کو بھی نہیں رکھا، یہ خود رسول کو عطا کیا۔ سائل نے کہا مولا جب پہلا قرآن جبریل کے ہاتھ آ گیا تھا تو یہ قرآن جبریل کے ہاتھ کہاں ہے؟ سطر پڑھوں تو دل کرتا ہے یا اڑ جاؤں، یا پھر کوئی ایسی چیز ہو کہ صرف تم کانوں سے سنو نہ اور تمہارے دل میں رکھوں۔ مولا یہ قرآن جبریل کے ہاتھوں میں کیوں نہیں آیا؟ فرمایا جبریل کے ہاتھ میں اتنی طہارت کہاں ہے؟ وہ مصدر طہارت کو لے جائے۔ خدا نے کہا عرش پہ آ، مجھے درمیان میں جبریل وسیلہ نہیں چاہیے، درمیان میں جبریل وسیلہ نہیں چاہیے، جسے پتا ہے کہ آج یکم ذی الحج ہو چکی ہے اور آج کی رات کی نسبت کیا ہے۔ اتنی محنت کر کے اتنے عرفانیات کے دروازے پہ سجدے کروانے کے بعد اب جس دروازے پہ لے کے آنے لگا ہوں، فرمایا خدا نے بغیر جبریل کے وسیلے سے میری جدہ والا قرآن میرے نانا رسول کے ہاتھوں پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا میرا محمد یاد رکھنا تمہارے پاس یہ نور میری امانت ہے، تمہارے پاس یہ قرآن میری امانت ہے۔ امانت کا لفظ آنا تھا، میرے جد محمد نے کہا میرے مالک امانتیں تو واپس کرنی پڑتی ہیں، اس امانت کو واپس کب کرنے آؤ؟ فرمایا واپس نہ کرنے آنا، تو کائنات پہ رہنا، پوری کائنات پہ نگاہ دوڑانا، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں۔ چچا کا بیٹا سمجھ کر رشتہ نہیں دیا، اللہ کا ہاتھ سمجھ۔ بسم اللہ صلی اللہ۔ بسم اللہ۔ سیدہ واجب تھا رسول پہ، سیدہ کا عقد علی سے کرتے۔ اگلی سطر پڑھوں گا جہاں اتنی محبتوں سے نوازا ہے نوکر سے، ایک محبت اور کرنا واجب تھا، یہ رشتہ ہونا ہی علی سے تھا، یہ تھا ہی علی کے لیے، اس لیے کہ سیدہ ہے حجاب اللہ، سیدہ ہے توحید کا پردہ۔ اور اب میں کھولوں گا نہیں جی، آپ 2 شخصیات کی ضمانت کے ساتھ کھولنے لگا، یوں گزر جانے لگا ہوں، یہ ہے اللہ کا پردہ، اور اپنی چادر اپنے ہی بدن پہ اچھی لگتی ہے۔
سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، آج کی شب کا صدقہ بی بی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہائے ہائے، اپنی ہی چادر اپنے ہی بدن پہ اچھی لگتی۔ مولا حسین ایک نکاح عرش پہ پڑھ دیا گیا، ایک فرش پہ پڑھ دیا گیا۔ نکاح پہ عرش پہ توحید نے پڑھا، فرش پہ رسول نے پڑھا۔ ایک عرش پہ پڑھا گیا، ایک نسل عرش والی ہے، ایک فرش پہ پڑھا گیا، وہ فرش والے۔ عرش والے بھی سید کہلواتے ہیں، فرش والے بھی سید کہلواتے ہیں۔ یہ بشریت میں ہے، وہ اسوت میں ہے، ان کی عزت ہے، ان کی اطاعت ہے۔ ان کی نسبت نور سے ہے، ان کی نسبت بدن سے ہے۔ جن کو بدن سے نسبت ہو جائے، جب ان کی اتنی عزت ہے، تفصیل میں جاؤں گا تو اتنی بات کھل جائے گی کہ کس کس آسمان پہ سیدہ کا عقد کس کس فرشتے کی زبان سے جاری ہوا۔ صیغہ ایجاب و قبول اور صیغے اللہ نے پڑھے تھے، توحید نے صیغے پڑھے۔ اپنے حجاب کو اپنے چہرے سے ملایا، نور کو نیر سے ملایا، بریک اور لطیف ترین ایک استعارہ دینے لگا ہوں، لفظ کو معنی سے ملایا۔ ہائے 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 ہائے، لفظ کو معنی سے ملایا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ لفظ معنی سے مل گیا، نور نیر سے مل گیا، چہرہ حجاب سے مل گیا۔ کیونکہ یہ ایک احسان کا بدلہ بھی تھا۔ رسول پہ دو ہستیوں کا احسان ہے، ایک حضرت عمران اور بی بی خدیجہ۔ اللہ آپ کے والد کے درجات بلند فرمائے، اللہ انہیں قرب معصومین میں جگہ عطا فرمائے، میرا مالک مزید آپ کا لہن لہجہ علم عرفان میں اضافہ فرمائے۔ حضرت عمران اور بی بی خدیجہ کے احسان تھے توحید پہ، ایک نے محنت کی تھی، ایک نے دولت دی تھی۔ بڑی سلیس کرنے لگا ہوں آج کا عقد، بڑا ہی سلیس کرنے لگا۔ خدا نے کہا میرا محمد، میں نے قرآن میں اصول بنایا ہے کہ میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، اور میں نے مخلوق کو بھی کہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دینا، نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں۔ تو جب میں نے قانون بنایا ہے تو اس قانون پہ میں عمل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ دو ہستیوں نے احسان کر دیا مجھ پہ، ایک علی کا باپ، ایک زہرا کی ماں۔ اور میرا اصول ہے کہ جو مجھ پہ احسان کرے میں انہیں بدلہ نبوت کی صورت میں دیتا ہوں۔ اس سے پہلے جس نے بھی احسان کر دیا میں نے ان کی نسل میں نبوت رکھ دی، نبوت دی، احسان کا بدلہ اتر گیا۔ اب تیرے بعد میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تیرے بعد میں نے سلسلہ امامت کو شروع کر دیا۔ امام ایک ہے، گھر دو ہے۔ اگر امام ابو طالب کو دوں، خدیجہ احسان سے محروم رہ جائے۔ اگر خدیجہ کا ایک بیٹا امام بنا دوں، ابو طالب کا احسان کدھر کروں؟ امام ایک ہے، گھر دو ہے۔ پھر میرا محمد سواری میں بھیجتا ہوں، سفر دور کا ہے،
تھوڑی دیر عرش پہ آ. بات جبریل تک بھی نہیں پہنچنے دینی، بات کہیں عرش کے کونے پہ مل کے مشورہ کرتے ہیں. پھر ایسے نہ کر لیں ایک گھر سے بیٹا لے لیں ایک گھر سے بیٹی لے لیں. ایک گھر سے بیٹا لے لیتے ایک گھر سے بیٹی لے لیتے. پھر کیونکہ رشتہ برابر کا ہے، احسان برابر کے ہیں، جوڑ برابر کا ہوگا. بیٹی لے لیتے ہیں تیرے گھر سے، بیٹا لے لیتے ہیں میرے گھر سے. بیٹی تیرے گھر کی، بیٹا میرے گھر کا. ابو طالب کے گھر سے بیٹا دوں گا نا تو ساری زندگی بطول کہتی رہے گی میں تو محمد کے گھر سے آئی. آپ آئے ہیں ابو طالب کے گھر سے، نہیں برابری کرتے ہیں. اگر بیٹی تیرے گھر سے آئے گی پھر بیٹا میرے گھر سے. ایسے کر لیتے ہیں کہ تیری بیٹی کو عصمت دے دیتے ہیں، ابو طالب کے بیٹے کو ہم اپنا نفس دے دیتے ہیں. ادھر سے نفس اللہ آ جائے گا، ادھر سے حجاب اللہ آ جائے گا. مرج البحرین یلتقیان، ہم ان دو دریاؤں کو آپس میں ملائیں گے. تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ یہ دو عصمت کے دریا مراد ہیں، ورنہ کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کوئی ایسے دو دریا ہوں. بالکل مولویوں نے کسی نہ کسی دریا کی مثال دے دینی تھی. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ بالکل نہیں چھوڑتے. یہ اللہ نے جو یہودیوں کے لیے آیتیں دی تھی نا یہ آج کے بندوں پہ فٹ کر رہے ہیں. جو اس دور کے یہودیوں کے لیے آیت تھی جہاں ان کو جی کرتا یہ آیت فٹ کر دیتے. انہوں نے مٹ نہیں لگانا تھا، انہوں نے کہا جی فلاں بر اعظم میں دو دریا ہیں. اللہ نے قرآن میں ان کی مثال، خدا نے ان مولویوں کے منہ ہی بند کر دیے. کیسے بند کیے؟ خدا نے کہا مارا چل پا رہے ہیں. یہ دو دریا ہیں لا یبغیان، یہ آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں. یہ آپس میں ملتے بھی نہیں. پہلے تو ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر زندگی میں کبھی کوئی سوچ آئے نا کہ ان کی ہاں نسلیں کیسے چلتی ہیں، ان کی ہاں اولادیں کیسے ہوتی ہیں، تو فوراً قرآن کی آیت پڑھ لینا. مرج البحرین، یہ رہتے اکٹھے ہیں ملتے بھی نہیں ہیں، لیکن لولو بھی آ جاتا ہے، مرجان بھی آ جاتا ہے. بسم اللہ سر، بسم اللہ. لولو بھی آ جاتا ہے، مرجان بھی آ جاتا ہے، حسن بھی آ جاتا ہے، حسین بھی آ جاتا ہے. ان کے ہاں اولاد بستر پہ نہیں مصلے پہ آتی ہے. یہ ظاہر ہوتے ہیں، یہ ماؤں کے پہلوؤں سے ظاہر ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں. وہ جب چاہتا ہے جس دور میں جس نور کو ظاہر کرنا چاہے پھر وہ کوئی پاکیزہ سلب ڈھونڈتا ہے، کوئی مقدس صدف ڈھونڈتا ہے. بڑی متبرک ترین شب ہے. عام مومن ہو نا جی، اور نکاح کی رسم ہو رہی ہو تو معصوم کا فرمان ہے کہ رسم نکاح ایک مومن اور مومنہ کا عقد پڑھا جا رہا ہو تو جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. استجابات دعا جو ہے نا، جن چیزوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مثلا بارش برس رہی ہو دعا کرو، جنازے کے پیچھے چل رہے ہو دل میں دعا کر لو، کعبہ کا طواف کر رہے ہو دعا کر لو،
کسی بادشاہ کسی مالک کے حرم میں پہنچتے ہو، پہلی بار جب زری پہ نظر پڑے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں معصومین نے کہا ہر صورت میں دعا قبول ہوگی۔ اس میں سے ایک ہے کہ مومن اور مومنہ کا عقد ہو رہا، آپ دعا مانگیں، کیونکہ ایمان کی نسل بڑھنے کے لیے ایک تزویج کا عقد پڑھا جا رہا ہے۔ تو جب ایک نوکر اور کنیز کے عقد میں دعا قبول ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سوچ کے مانگنا کہ آج تو مقدر اور تقدیر آپس میں مل رہے ہیں، آج تو مقدر اور تقدیر خود آپس میں مل رہے ہیں، لہذا یہ شب ضائع نہ ہو، بڑا متبرک ترین شب۔ ان کے ہاں جب نسل چلتی ہے تو وہ نسل ہماری طرح نہیں، یہ مسلح پہ آتے ہیں، جو پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ لیا، اور مصائب بھی نہیں آج پڑھا جا سکتا، بالکل نہیں پڑھا جا سکتا، اور صرف اس وجہ سے کہ آج شب ایسی ہے، کسی کے گھر میں خوشی کی تقریب ہو رہی ہو تو بندے تو اس کے گھر میں جا کے کوئی پیغام بھی ایسا نہیں دیتے کہ ان کی خوشی خراب نہ ہو جائے، تو ہم نہیں چاہتے کہ آج بہرواں خوش ہو رہا ہے۔ آج میرے وقت کا امام خوش ہو رہا ہے، تو چند تو ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ ان کے آنسو رکتے ہیں، تو لہٰذا آج آئمہ خوش ہیں، آج خود علی خوش ہے، آج حضرت عمران مسکرا رہے ہیں، کیا کہنے جب علی کی برات اپنے گھر سے نکلے۔ میں اس برات کا کیا منظر پڑھوں کہ کیا تھا، اور برات چل رہی تھی، یاسین کا سہرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ برب الفلق کی تھوڑی، جبریل عرش پہ فرشتوں سے کہنا تسبیحاں چھوڑو، وہ دیکھو استاد کی برات آ رہا ہے۔ اس شان اس سج دھج کے ساتھ بارات گھر سے نکلی، کیا کہنے اس بارات کے۔ جب بارات چلتی ہے نا جی، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت دی جائے، اور جو رشتہ دار کی اہم پوسٹ پہ ہونا جی، انہیں زیادہ آگے رکھا جاتا ہے، بلکہ انہیں اصرار کر کے بلوایا جاتا ہے کہ اگلے گھر میں جانا ہے، انہیں پتہ چلے کہ عام گھر نہیں ہے، کوئی بڑے گھر ہے۔ امیر المومنین کی برات کا رو پڑا تھا، برات کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ یہ شادیوں کی رسم جب ہوتی ہے نا جی، تو اکثر جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور خاندان کا جو اس گھر کا بزرگ ہوتا ہے نا جی، بچے کا باپ، اسے آ کے کہتے ہیں جی ہمارے لائق کوئی ڈیوٹی کوئی کام تو ہمیں بتائیے گا، ہمیں اس میں ضرور بتائیے گا، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، شادی کی رسم ہے، کیا کہنے۔ 1.25 لاکھ نبی ابو طالب سے پوچھ رہے تھے کوئی حکم، کوئی حکم، ہمارے لائق کوئی نوکری، ہمارے لائق کوئی ڈیوٹی، ہم کیا کریں۔ اتنی اجازت تو ہے نا جی، تھوڑی دیر کے لیے عرفان کی سیر ہوئی ہے تو تخیلات کی دنیا میں جا کے ذرا علی کی برات میں شامل ہو جائے۔ اور برات میں چپ بندہ بڑا مشکوک ہوتا ہے، اداس بندے کو بندے اشارہ کر کر کے دکھا رہے ہوتے، یہ چپ کیوں ہے،
یہ اداس کیوں ہے؟ کوشش کرنا ذرا چہرہ اتنا اچھا ہو جائے، ماحول اتنا خوشگوار ہو جائے کہ یہاں پہ صرف ایک ویڈیو کیمرہ نہیں لگا، یہاں پہ ملتان عزاداری والے کیمرہ لے کے نہیں آئے، یہاں پہ عرش سے جبریل بھی کیمرہ لے کے آیا ہوا ہے، وہ بھی چہرے بھی دیکھ رہا ہے اور چہروں پہ رونق بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ جا کے عرش پہ جب کہے نا کہ میرے مالک ابو طالب بیٹے تیرے کا عقد تھا لیکن چند بندے اداس تھے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں جب ابو طالب بددعا دے دیتا۔ مولا حسین حضور امیر المومنین کے سر پہ عصمت کا جو بارات گھر سے نکلی، ابراہیم سر پہ تاج خلت لے گئے، داؤد اپنے زبوری لہجے سے علی کا سہرا پڑھ رہے تھے، اگلی صدر یوں دلوں پہ چھوتی ہوئی گزر جائے گی، یوسف علی کے حسن کا صدقہ بانٹ رہے ہیں۔ اگلی صدر اتاؤ جی، اگلی صدر ارسالو، دو سیدین ان سے دعا لینے کے لیے اگلی صدر کہنے لگا ہوں، رستے میں آب زمزم اپنے ہاتھوں سے وہ چھڑک رہا تھا جس کے پاؤں سے نکلا تھا، جس کے پاؤں سے نکلا تھا آج وہ ہاتھوں سے چھڑک رہا تھا۔ براتیوں میں یعقوب، براتیوں میں یوسف، براتیوں میں یحییٰ، براتیوں میں زکریا، انبیاء کو ساتھ لیے ہوئے علی کی برات جب زہرا کے دروازے پہنچی، براتیوں کا روپ تھم گیا، استقبال کرنے والیوں میں مریم، حوا، آسیہ، براتیوں کا روپ تھم گیا، مریم و حوا، آسیہ و سارہ کنیزی سیدہ کے لیے دروازہ سیدہ پہ استقبال کے لیے کھڑی تھی، براتیوں کو بٹھایا گیا، جو پوری کائنات کو کھلاتے تھے انہوں نے زہرا کے گھر سے کھایا، جو پوری کائنات کو کھلاتے تھے، جو رزق بانٹتے تھے، آج وہ سیدہ کے گھر سے کھا رہے تھے۔ عقد پڑھانے کے لیے وہ اٹھا جس کا خود کا عقد ابو طالب نے پڑھا تھا، بس ایک ہی سطر اور اسی پہ بات تمام ہو جائے گی اور اسی میں میں آپ کو سلام کر دوں گا۔ عقد پڑھانے کے بعد رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے گھر کا ایک کونا منتخب کیا، کونا منتخب ہو کے جو نور کے ٹکڑے عرش سے جدا ہوئے تھے اب فرش پہ تھوڑی دیر کے لیے مصطفیٰ کے آگے مرتضیٰ، محمد کے آگے علی، نبوت کے آگے امامت۔ رسول نے مسکراتے ہوئے کہا عصمت بھی تیرے گھر میں، ولایت بھی تیرے گھر میں، امامت بھی تیرے گھر میں، علی کتنا تو مقدر کا دھنی ہے، آج میری رحمت بھی تیرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آج میری رحمت، آج میری رحمت، آج میری رحمت، آج میری رحمت بھی تو کتنا مقدر کا دھنی ہے۔ بیٹیاں رحمت ہے،
रसूल रहमत लिलआलमीन है। रहमत लिलआलमीन अली से कह रहा है आज मेरी रहमत तेरे घर। अब जिसे अल्लाह का रहम चाहिए उसे अली के दर पे आना पड़ेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मेरी दुआ है अल्लाह हमें इस अक़्द का सदका अमीर अल-मोमिनीन की विलायत पे और सैयदा की इस्मत पे हमेशा इस्तकामत अता फरमाए। हमें इनकी दहलीज पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। हमें इनकी नौकरी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक आज हमारे हाथ उठे हुए हैं, आज हम सबसे मांग रहे हैं और हमेशा देने का तरीका ये है कि बड़े घर में खुशी हो फ़कीर ज़िद से लेता है। अक्सर आपने बारातों में देखा होगा कि दूल्हे के बाप को मुख्तलिफ फ़कीरों ने घेरे में लिया होता है। वो जेब में हाथ डाले वो कहते जी आज आपकी मर्ज़ी नहीं चल रही, आज हमने अपनी मर्ज़ी से लेना है। ऐ हज़रत इमरान आज हम अपनी मर्ज़ी से लेने के लिए आए। मेरे मालिक हम आपसे मांगते हैं, मेरे मालिक हमें अपनी औलाद की मोहब्बत अता फरमा। हमें दुनिया नहीं चाहिए, हम बड़े घरों के लिए, हम दुनिया की दौलत के लिए आपसे इतना छोटा सवाल आपके दरवाजे से निकलने लगे। हमें दौलत कंबर भी दे देता है, हमें रिस्क सलमान व गुज़र भी दे देता है। मेरे मालिक हम आपकी दरवाजे पे आए हैं तो हमें अली की विलायत अता फरमा, हमें सैयदा की मोहब्बत अता फरमा, हमें इस घर की मवद्दत अता फरमा। और फिर जब आपने दे देनी है मेरे मालिक हमसे वापस न लेना। हमें वो आजमाइश देना जिस आजमाइश के हम काबिल हैं, हमें वो इम्तिहान देना जिस इम्तिहान के हम काबिल हैं। कोई ऐसा इम्तिहान ना आए जिससे हमसे अली की विलायत चली जाए। हमें अमीर अल-मोमिनीन की विलायत पे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस्तकामत अता फरमाना, इनकी मोहब्बत हमें अता फरमाना। हमें कब्र में मुंह दिखाने के लिए सिर्फ यही चीज़ है, हशर में उठने के लिए हमारे पास यही है। मेरे मालिक इस ज़िक्र में जो जो आए हैं मेरे मालिक इनके हक़ में जो जो बेहतर है बीबी के हक़ का वास्ता वो कबूल फरमा। अगर इस ज़िक्र में कोई बीमार चल के आया है, बीमारों को घर में छोड़ के आया है या किसी बीमार के लिए ज़हन में सोच रहा है, मेरे मालिक तुझे जनाब सैयदा और अमीर अल-मोमिनीन के अक़्द का सदका आज की रात उनकी शिफा की रात मुकर्रर फरमा। मेरे मालिक उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमा। मेरे मालिक जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बे औलाद हैं ए कातिब तकदीर आज अपने हाथों से उनके मुकद्दर में हुसैन के मातमी लिख दे, हुसैन के अज़ादार लिख दे, अली का नौकर लिख दे। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व इस्मत व तहारत का, वास्ता जनाब सैयदा की इस्मत का, हम हाज़रीन के जितने मरहूमीन इस दुनिया को छोड़ के जा चुके, शोहदाए मिल्लत जाफरिया या वो मोमिनीन जिनके पीछे दुआ करने वाला अपनी वारस की सूरत में वजूद नहीं, मेरे मालिक हमारे हाथ उठे हैं। नईम जाफरी साहब के वालिद मोहतरम जितने हाज़रीन के बानियान के मरहूमीन हैं मेरे मालिक आज की रात उन्हें कब्र में अमीर अल-मोमिनीन की ज़ियारत नसीब फरमा, उन्हें शफाअत नसीब फरमा। मेरे मालिक वो क़यामत वाले दिन उठें एक हाथ में कुरान दूसरे में दामने अहले बैत नसीब, लिवाइल हम्द का साया नसीब फरमा, साकी कौसर से कौसर नसीब फरमा। अयाम अज़ा करीब है मेरी कौम की हिफाजत फरमा, इत्तेहाद अता फरमा, यकजहती अता फरमा। सैयदा के दुश्मनों को नीच तो नाबूद फरमा, सैयदा के दुश्मनों को इबरतनाक मौत अता फरमा, हक का बोल बाला फरमा, वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें ज़ियारत इमाम नुसरत इमाम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा